کیا صدام حسین اپنے خطے میں امریکی مفادات کے لیے کام کرتے تھے؟ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ صدام حسین ایک عورت کی آہ پر اسرائیل پر سینکڑوں میزائل داغ دیے تھے؟ صدام حسین کے تختہ دار پر چڑھنے سے پہلے کون سی دو خواہشات تھیں؟ صدام حسین نے اپنے دونوں دامادوں کو کیوں قتل کر دیا تھا؟ یہ سب ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد سے 140 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع شہر تقریت کے نزدیک کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماں کی دوسری شادی کے بعد 10 سال کی عمر میں صدام حسین اپنے چچا کے پاس مستقل طور پر بغداد چلے گئے۔ صدام حسین کی شادی بھی چچا کی بیٹی سے ہی ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں صدام حسین نے چچا کو دیکھتے ہوئے باس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی، جو خود ہی اس کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہی کی وجہ سے صدام حسین کی احمد حسن البکر سے ملاقات ہوئی، جو باس پارٹی کے سرکردہ رہنما تھے۔ جب صدام حسین جوان ہو رہے تھے تو اس وقت پورے خطے خصوصاً شام اور مصر میں عرب نیشنلزم یا قوم پرستی زور پکڑ رہی تھی۔ اس کا آغاز مصر کے جمال عبد الناصر کر چکے تھے۔ وہ ایک فوجی آفیسر کے رینک سے شروع ہوئے اور وزیر اعظم اور صدر بنے۔ ان کا عرب دنیا کو متحد کرنے کا ایک خواب تھا جو کچھ برس کے لیے شرمندہ تعبیر بھی ہوا، اور سن 1958 سے لے کر سن 1961 تک مصر اور شام کو ملا کر ایک متحدہ عرب ریپبلک بھی بنی، لیکن یہ زیادہ دیر تک اکٹھی نہ رہ سکی، اور شام کے اسے علیحدہ ہونے کے بعد صرف مصر ہی کچھ عرصے تک الجمہوریہ العربیہ المتحدہ کہلاتا رہا۔ جمال ناصر نے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے 2 جنگیں بھی لڑی، لیکن دونوں میں ہی ناکام رہے۔ لیکن اس سے عرب قوم پرستی کو جلا ملی، اور صدام حسین بھی اسی فضا کی پیداوار تھے۔ 14 جولائی 1958 کو عراقی فوج کے ایک بریگیڈیئر عبد الکریم قاسم نے عراق کے آخری بادشاہ فیصل دوئم اور ان کے خاندان کی دیگر اراکین بشمول وزیر اعظم نوری السعید کو ایک فوجی انقلاب کے دوران ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد عراق کو ایک جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ قاسم، جو کہ بعد میں میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے، اور ان کے ساتھیوں کے اختلافات اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے جمال ناصر کی بنائی ہوئی UAR میں شمولیت سے انکار کیا۔ اگرچہ انہوں نے بعد میں UAR کی حمایت کرنے والے عراقی باس پارٹی کے 16 اراکین کو اپنی کابینہ میں رکھا، لیکن پارٹی پھر بھی انہیں معاف نہ کر سکی، اور ان کے قتل کے لیے منصوبہ بنایا گیا۔ ان کے قتل کے لیے بنائے گئے ڈیتھ سکواڈ کے ایک سرکردہ رہنما صدام حسین بھی تھے۔ جنرل قاسم کی کار پر گولیاں صدام حسین نے بھی چلائیں، لیکن قاسم اس حملے میں بچ گئے۔ صدام حسین کچھ دوسرے افراد کے ساتھ شام فرار ہو گئے، جو کہ باس نظریے کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ تاہم 1963 میں باس پارٹی کے حامی فوجیوں نے قاسم کا تختہ الٹا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس میں صدام شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ تو شام کے بعد مصر میں رہ رہے تھے۔ صدام کو یہ پتہ ضرور تھا کہ واپس عراق جانے پر حکمران ابو سلام عارف انہیں قاسم کے قتل کی سازش میں موت کی سزا نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بھی تو انہیں ہٹا کے ہی آئے تھے، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ وہ گرفتار ضرور کیے جائیں گے، اور یہی ہوا۔ صدام کو 2 سال کی سزا سنائی گئی، لیکن شاطر اور چلاک صدام حسین جیل سے بھی فرار ہو گئے۔ 1963 کے انقلاب کو امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی، کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ کمیونسٹ نظریات والی حکومت کا خاتمہ کر کے ایک ایسی حکومت کو لایا جائے جو امریکہ کی حامی ہو۔ اپریل 1967 میں ابو سلام عارف جنوبی عراق میں طیارے کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے، اور ان کی جگہ ان کے بھائی عبد الرحمن عارف کو عراق کا صدر بنا دیا گیا۔ جولائی 1968 میں احمد حسن البکر نے عبد الرحمن کا تختہ الٹا اور خود اقتدار سنبھال لیا۔ اس انقلاب میں صدام بھی شامل تھے، اگرچہ اس میں کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی، تاہم کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کنپٹی پر پستول رکھ کر وزیر اعظم نائف کو طیارے تک لائے اور ملک سے باہر جانے کو کہا، تاہم عبد الرحمن کو لندن جانے دیا گیا۔ یہ انقلاب بھی جولائی میں ہی لایا گیا، اور اس میں باس پارٹی پوری طرح اقتدار میں آ گئی، جس میں صدام حسین پہلی مرتبہ عراق کے نائب صدر بنے اور بعد انقلابی کمانڈر کونسل کے ڈپٹی چیئرمین بنے۔ اگرچہ البکر صدر تھے،
لیکن پارٹی اور ملک کے معاملات میں زیادہ ملدخل صدام حسین کا ہی سمجھا جاتا تھا، اور اسی دوران وہ ایسی خفیہ فورس بھی تشکیل دیتے رہے جس نے بعد میں ان کے اقتدار کی طوالت میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے مخالفوں کو بے دردی سے ختم کیا۔ صدام حسین 11 سال تک نائب صدر رہے۔ 1979 میں اس تحریک میں پھر سے تیزی آئی کہ شام اور عراق کو ایک ملک بنایا جائے، جو کہ شام کی باس پارٹی کا ایک نظریہ بھی تھا۔ اس کے تحت صدام حسین کی جگہ شام کے صدر حافظ الاسد کو نائب صدر بنایا جانا تھا، جو کہ صدام حسین کو کسی طور پر قبول نہیں تھا۔ انہوں نے 16 جولائی 1979 کو رسیدہ البکر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور عراق کے صدر بن گئے۔ صدام حسین کے اقتدار میں آنے کے پیچھے اس دور کی عرب سیاسی فضا کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس میں وہی محرکات کار فرما تھے جو اس دور کے دوسرے رہنماؤں کو لائے تھے۔ جیسے کہ مصر میں جمال ناصر کی سربراہی میں فوجی انقلاب آیا تھا، اسی طرح لیبیا میں کرنل قذافی اقتدار میں آئے۔ صدام حسین بھی ان کو پسند کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ اس وقت عرب سوشلزم اور عرب نیشنلزم کا ایک مکس نظریہ تھا، جس کے تحت یہ سارے آمر سامنے آئے۔ شام میں حافظ الاسد، مصر میں ناصر، لیبیا میں قذافی اور عراق میں صدام حسین۔ جن ملکوں میں لیجیٹمیٹ یا قانونی بادشاہت نہیں تھی، وہاں عامر ہی سامنے آئے۔ مصر میں اگرچہ پہلے تھی، لیکن وہ برطانوی راج کے اندر تھی اور اس کی وہ حیثیت نہیں تھی جو مراکش یا سعودی عرب کی بادشاہت کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی صدام حسین ایک شفاق رہنما تھے؟ ہر عامر کو یہی لگتا ہے کہ وہ اقتدار سنبھالتے ہی اپنے نام کا سکہ جمائے اور لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف بھر دے۔ اس کا عملی مظاہرہ صدام حسین نے صدر بننے کے فوراً بعد 22 جولائی 1979 کو کیا۔ صدام حسین جس طرح اقتدار میں آئے تھے یہ سب کو معلوم تھا، اور باس پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس کے خلاف تھے اور نجی محفلوں میں اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔